تم کو تمہارا مذہب پیارا، مجھ کو میرا مذہب پیارا۔ سکھ بھائی بھی یہی کہتے ہیں، لیکن ایک طبقہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ نہیں، میں میجارٹی میں ہوں، مجھ کو ماننا پڑے گا۔ آپ نے کہا کہ ذکر نہ کریں سیاسی، یہ پورا مسئلہ بغیر سیاست کے پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر سیاست نہ ہوتی تو ہم میں دشمنیاں بھی نہ ہوتی، ہم اس ملک میں اس طرح سے بٹے بھی نہ ہوتے۔ 84 کا ذکر کیا گیا، ہم سمجھ نہیں سکے، آپ پہ ستم ہوتا رہا، آپ کے گھر جلتے رہے، ہم دور سے دیکھا کیے۔ 2002 میں ہماری دنیا لٹی، ہم آپ کی طرف دیکھتے رہے، اور یہ سلسلہ ایک خاص لوگوں کا ہوا کہ اس ملک میں ایک اللہ کو ماننے والے، چاہے سکھ ہوں یا مسلمان، ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ابھی قریشی صاحب نے آپ کو بیان کیا کہ ہم پہ کیا ہو رہا ہے۔ پچھلے 45 دن میں 26 مسجدوں کو، قبرستانوں کو، خانقاہوں کو گرایا گیا۔ آج سے 4 دن پہلے راجستھان میں شام کو 12 مسجدوں پہ نوٹس ہوا کہ کل آپ کو ہم، اور وہ بھی سنیچر کو نوٹس چپکایا گیا، 10 دن پرانا نوٹس جو 1 دن پہلے، پرسوں 3 مساجدیں گرا دی گئیں، آپ عدالت بھی نہیں جا سکتے۔ مجھے اس بات کا احساس ہے، میں پونا گیا تھا، وہاں آپ کا سمیلن تھا، اور وہاں میرے سکھ بھائیوں نے مجھ سے کہا کہ ادیب صاحب، یا تو آپ کی تاریخ جھوٹی ہے یا آپ سچے مسلمان نہیں ہیں۔ میں بڑے حیرت میں رہا، اس لیے کہ مجھے استقبال دیا گیا تھا، بلایا تھا، لیکن انہوں نے بالکل صحیح بات کہی۔ ان کا ہمارے گردوارے کی ایک اینٹ نکال کے دکھائیں تو ہم بتائیں، اور آپ کی روز مسجد گرتی ہے، اور آپ سے زیادہ بزدل قوم اس ملک میں نہیں۔ مجھے احساس ہوا کہ بہادر قوم کون ہوتی ہے، آپ بہادر لوگ ہیں۔ جیسا ابھی کہا دیا سنگھ صاحب نے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہتا ہوں، اگر بادشاہوں نے اگر ظلم کیا ہے، اس کی سزا ہمیں نہ دیں، ہم اتنے ہی مظلوم ہیں جتنے آپ مظلوم ہیں۔ اگر یہ مائنارٹیز کے ساتھ یہ ہوتا رہا تو اس ملک کے پڑاخچے اڑ جائیں گے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ نہرو اور گاندھی نے سیکولر ملک بنا دیا، پاکستان مسلم ملک بنا تھا، تو ہندوستان کو ہندو ملک بننا چاہیے تھا۔ ان کمعقلوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ گاندھی اور نہرو نے اس ملک کو کیسے بنایا۔ اگر یہ ہندو اسٹیٹ اس وقت ڈکلیئر کر دیتے تو میرے سکھ بھائیوں، کیا آپ ہندو اسٹیٹ میں رہتے؟ آپ کا خالصتان بن گیا ہوتا۔ اور اگر یہ ہندو اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیتے تو 38% مسلمانوں نے جناح کا ساتھ نہیں دیا تھا، کیا وہ یہاں رہتے؟ اور جب یہ بات میں نے کہی کہ پاکستان لاہور تک نہیں لکھنؤ تک بن گیا ہوتا تو میرے اوپر مقدمے دائر کیے گئے، میرے اوپر آثار دائر کیے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ میری قوم نے اپنے خون کو بانٹا اور سیکولر ہندوستان کو مانا، جناح کو ٹھکرایا، گاندھی کو اپنایا، اس کی سزا ہم کو مل رہی ہے۔ پنجاب ایک اکثریت کا ملک تھا، وہاں اکثریت مسلمانوں کی تھی، لیکن سکھ بھائیوں نے کہا کہ ہم سیکولر ملک میں رہیں گے، اس کی سزا آپ کو دی جاتی ہے، آپ کا احسان نہیں مانا جاتا۔ نئے نئے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم دیش بھکت ہیں۔ یہ وہ دیش بھکت ہیں جنہوں نے ہمیشہ انگریزوں کی جوتیاں اٹھائیں۔ میں آپ کے جلسے میں کئی بار کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں کہ اگر ہم اور آپ مل گئے اور جتنی اقلیتیں ہیں وہ ایک آواز بن کے کھڑی ہو جائیں گی تو وہ لوگ جو انگریزوں کی جوتیاں اٹھاتے تھے وہ آپ کی جوتی اٹھائیں گے۔ میرا یقین کر لیجئے اس بات پر۔ انٹرفیتھ
کا مطلب یہ ہے ہر مذہب ایک دوسرے کی عزت کرے، لیکن ایک نیا مذہب بنایا گیا، ایک نیا مذہب اس کا تصور ہوا. اور یہ بات میں RSS کے لوگوں سے کھلے عام کہتا ہوں کہ تم نے اپنی قوم کے ساتھ ستم کیا ہے. ہندو قوم ٹالرنس کی قوم تھی، جہاں وشنو کو بھی مانا گیا، برہما کو بھی مانا گیا، ہر رام کو بھی اور سیتا کو، سب کو مانتے ہیں. اس مذہب کو ملیٹنٹ مذہب بنا کے پوری دنیا میں پیش کر دیا ہے. یہ گناہ کیا ہے انہوں نے اپنے سناتن دھرم کا. اور دوسری بات، انہوں نے اپنی قوم کو یہ کہہ دیا ہے، احساس کمتری میں مبتلا کر دیا ہے کہ 20% مسلمان سے تم کو خطرہ ہے. ایسے دیوانے لوگ اس ملک میں قیادت کر رہے ہیں. کیسے نہ سیاست کی بات کی جائے، کیسے نہ یہ بات کی جائے کہ یہ ملک بچے گا کیسے اگر ہم نے ایک دوسرے پہ کا ساتھ چھوڑ دیا اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی. یہ قربانیاں کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ہم اس ملک میں جو آئے، ہم نے جنا کو چھڑایا تھا، کوئی گناہ کر دیا تھا، ہم نے کوئی گاندھی کو اپنایا، کوئی غلطی کر دی تھی، ہم تو سانجی وراثت میں رہنا چاہتے تھے. یہ بات ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے کہ جب ہم نے مسلم ملک میں رہنے کو تیار نہیں تھے تو ہم ہندو راشٹر میں مرنے کو بھی تیار نہیں ہیں. یہ بات ان کو سمجھ لینی چاہیے. اس کے لیے آپ کی ضرورت ہے اور ہمیں آپ کی ضرورت ہے اور آپ کو ہماری ضرورت ہے. یہ بات یقین کیجئے گا، اس ملک کو اگر بچانا ہے، آپ کی قربانیاں ہمیشہ سے رہی ہیں. اگر آپ کو بچانا ہے تو ہم سے مل کے چلیے. ہم کو اگر اس ملک میں بچا رہنا ہے تو آپ ہماری قیادت کیجیے. ہم نے اس ملک میں کبھی اس لیے نہیں اپنایا تھا کہ ہم پرائم منسٹر بنیں گے یا اس ملک کے قائد بنیں گے. ہم نے اس ملک کو اس لیے اپنایا تھا کہ ہم ہندو بھائیوں کے ساتھ چھوٹے حیثیت سے رہیں گے، لیکن عزت کے ساتھ رہیں گے. لیکن یہ غلامی، یہ تعصب، یہ نیا مذہب قائم کیا گیا جہاں مسجدوں کے اوپر تلواریں چلا کے تہوار منایا جاتا ہے، جہاں یہ بات کی جاتی ہے کہ ٹرینوں میں لوگوں کو اس بات پہ شہید کر دیا جاتا ہے کہ وہ داڑھی اور ٹوپی لگا کے چلتے ہیں. اس سماج کو آپ وکست سماج کہتے ہیں. اس سماج کو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے یہ بہت ترقی کر رہا ہے. روز قسطوں میں مر رہا ہے، روز ہم مر رہے ہیں لیکن احساس نہیں ہو رہا ہے. آئیے ہم لوگ پھر ملیں. اور اسی طرح سے میں سردار دیا سنگھ صاحب کا بہت مشکور ہوں. ہم لوگوں کے دل مل چکے ہیں. ہم نے اس وقت جب یہ مسئلہ آیا کہ لایا جائے، کئی میٹنگیں کی. ابھی ہم لوگ پنجاب بھی جائیں گے اور ہم معافی مانگتے ہیں پھر بار بار آپ سے. اگر ہمارے بزرگوں نے کچھ کیا ہے ہمیں معاف کر دیجیے. اس وقت کے لوگوں نے جو کچھ کیا، وہ مسلمان نہیں تھے، وہ بادشاہ تھے، وہ راجا تھے، ان کو زمینیں چاہیے تھی. لیکن ایک اللہ کو آپ بھی مانتے ہیں اور ایک اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں. ہم نے کسی کے ساتھ سودا نہیں کیا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس تحریک کو اور بڑھائیں اور اس تحریک کو ہر جگہ لے جائیں. جتنی بھی مائنارٹیز ہیں ان سب کو اکٹھا کریں اور اس ملک کو بتائیں کہ جس کا خواب گاندھی اور نہرو اور آزاد نے دیکھا تھا وہ ملک تباہ نہ ہو. بہت بہت شکریہ.